بھٹکا ہوا راہی صحیح راہ دکھا دے، رنگین یہ دنیا سے میں بیزار ہوں مولا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَقَالَ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورجاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا. بے پایا کرم ہے اس رب العالمین کا کہ اس نے ہمیں اس پرآشوب اور پرفتن دور میں آج تک زندہ رکھا، اپنے منشا کو سمجھنے کے لیے اور اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا. ساتھ ہی ساتھ آج سید الایام یوم جمعہ کے موقع پر اپنے گھر جمع فرمایا. محترم بزرگ اور دوستو، فی زمانہ مسلمانوں کا عقیدہ اللہ کی ذات سے بہت زیادہ ہی بگڑ چکا ہے. اور اس سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے جو تعلق رکھنا تھا وہ تعلق نہیں رکھ سکا ہے. اس کا ایک واضح نتیجہ یہ سامنے آیا ہے کہ اس پر ہر طرح کی پریشانی مسلط ہے. سکون اور خوشی کا ماحول اس کی زندگی سے بہت دور جا چکا ہے، اور یہی ایک واحد اصول ہے جو بندہ اللہ سے اپنا تعلق صحیح نہیں رکھا
جس کا عقیدہ اللہ کی ذات سے خراب ہو گیا وہ شخص کبھی خوش نہیں رہا، اور جس کا تعلق اور عقیدہ اللہ کی ذات سے درست رہا وہ کبھی پریشان نہیں ہوا۔ ہم اپنے ماحول میں مستقل دیکھ رہے ہیں، یہی حالات ہے۔ جب کبھی بھی کوئی مصیبت یا برائی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم نے قرآنی اصول کو یہاں ہٹا دیا اور آنے والی مصیبت یا پریشانی کو کسی اور کے سر پہ ڈال دیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچنے کی فرصت مسلمان کو نہیں ہے کہ میری اس مصیبت اور پریشانی کی وجہ میرے اعمال بد ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ پر آفتیں، میرے گناہوں کی وجہ سے یہ میری بے سکونی ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے یہ نحوستیں اور بے برکتیاں ہیں۔ یہ چھوڑ کر ہم نے کسی اور کے سر ڈال دیا کہ فلاں کے وجہ سے یہ مصیبت آئی، فلاں کے وجہ سے یہ مصیبت آئی، اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ آفت نہیں آتی تھی۔ اور آگے چلے، اگر کوئی اچھا ہو جائے تو اس اچھا ہونے کا سبب اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہیں کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میں اس طرح سے کیا، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ یہ آیا کہ مجھے فائدہ ہوا۔ اچھائی سب اپنے طرف پھیر لیتے ہیں اور برائی کو دوسرے کے سر پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو بھی اچھائی ملے تو یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تمہاری ذات میں اچھے پن کا کوئی تصور نہیں ہے، تم شر سے پیدا کیے گئے ہیں اور تمہارے اندر اچھا ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ کوئی اچھائی ملے، نعمت ملے تو سمجھو کہ یہ مولا کی جانب سے ہے، اور وما اصابک من سیئۃ، کوئی برائی پہنچے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی پریشانی آئے تو سمجھو کہ یہ تمہارے نفس کی بگاڑ کی وجہ ہے۔ کیا یہ سوچ رہا ہے مسلمان؟ اس کا جائزہ ہم لے رہے ہیں، اسی لیے پریشان ہے۔ اگر اس کا راز معلوم ہو جاتا کہ میری چند کوتاہیوں کی وجہ سے یہ مصیبت ہے تو فوراً اس کو درست کرنے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہم، کبھی سمجھے ہی نہیں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میری نحوست ہے۔ اب یہ وبا عام ہو گئی ہے مسلمانوں میں، ایک زمانے تک بہت کم تھی لیکن اب عام ہو گئی۔ کوئی ایسی اچانک بیماری آ جائے، اچانک کوئی نقصان آ جائے تو ہمارا تصور پہلے یہ جاتا ہے کہ مجھ پر کسی کے اثرات ہو گئے، کسی نے کچھ میرے اوپر کر دیا، میرے خاندان پہ کر دیا۔ اب اس کے لیے فوراً ہم رخ کس کا کیے؟ یہ مصیبت آ گئی، کسی نے کچھ کر دیا تو فوراً ہم نے عاملوں کی تلاش شروع کر دی، کسی تعویذ دینے والے کی تلاش شروع کر دی، اور اس کے پاس گئے، بے دھڑک اندھا دھن ان پر پیسے خرچ کرنے سے دریغ نہیں کیے، پیچھے نہیں ہٹے۔ اور وہ بھی جب لوگوں کی اس حالت کو دیکھا، چند دھوکے باز لوگوں نے، کہ یہ لوگ اب ہمارے فریب میں آ سکتے ہیں، ان کا گمان پہلے خراب ہو چکا، یہ ہر مصیبت کو، ہر بیماری کو، ہر پریشانی کو، ہر نحوست کو یہ گمان کر کے ٹیک اپ کرتے ہیں کہ یہ کسی کے کروانے کی وجہ سے ہوا ہے، کوئی اثرات ہو گئے ہیں، کوئی جن پریت کا سایہ ہو گیا۔ یہ ایک بازار بن چکا، اب یہاں سے ایک نیا دروازہ کھل گیا۔ کتنے مسلمان اس بدگمانی میں مبتلا ہو گئے ہیں آج کہ جیسے ہی کوئی مصیبت آئے تو اس کے لیے پہلا حل یہ سوچتے ہیں کہ اس کے لیے میں تعویذ یا منتر کہاں سے حاصل کروں۔ اسلام جو ہمارا مذہب ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، اگر یہی بات ہوتی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کو ایک تعویذ دے دیتے تھے کہ تم اپنے پریشانیوں کا حل یہاں سے کرو۔ جب بھی کوئی آفت آ جائے، کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایک لفظ اٹھا کر دیکھے کہ کسی کو مصیبت آ جائے، اچانک پریشانی آ جائے، اچانک آفت آ جائے تو فوراً انہوں نے یہ گمان کیا ہو کہ کسی نے مجھ پر کروا دیا۔
وہ فوراً دیکھتے تھے کہ یہ میری کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ آپ کہیں سواری پر جانے کے لیے تیار ہوئے، اپنا گھوڑا تیار کیے، جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوئے گھوڑا بدکنے لگا، سنبھل نہیں رہا تھا، قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ تو آپ کے غلام نے بہت کوشش کی گھوڑے کو سنبھالنے کی، مگر گھوڑا سنبھل ہی نہیں رہا تھا۔ تو آپ گھوڑے سے اترے اور اپنے گھر آئے، 2 رکعت نماز نفل نماز پڑھے اور خوب اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیے۔ اس کے بعد جب باہر پہنچے اور گھوڑے پر سوار ہوئے تو گھوڑا پہلے سے زیادہ تابع اور خاموش ہو گیا۔ وہ جو حضرت انس سے بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا، غلام سے بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا، نماز پڑھے اور مسئلہ حل ہو گیا۔ غلام نے پوچھا کہ اچانک یہ کیسے سنبھل گیا؟ کہا کہ جو سنبھالنے والا تھا وہ نہیں سنبھال رہا تھا، پہلے میں نے اس سے کہہ دیا، وہ سنبھال لیا تو یہ سنبھل گیا۔ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا مجھ سے، اے بیٹے انس، اگر کوئی مخلوق تمہارے ساتھ وفاداری نہ کرے، وہ تو جو تمہارے تابع ہے وہ تمہارے ساتھ نقصان کا معاملہ کرے، وہ تمہارے ساتھ تابعداری کا معاملہ نہ کرے، تو تم فیصلہ کر لو کہ تم جس کے غلام ہے، تم جس کے ماتحت ہے، یعنی تم اپنے اللہ کے نافرمان ہو چکے، تمہاری نافرمانی کی وجہ اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ تمہارے ماتحت رہنے والی مخلوق تمہاری نافرمان اور بے وفا ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اس نے میری نافرمانی کی، میں گھر گیا اور مولا سے کہا، اللہ میری غلطی میرے گناہ کو معاف کر دے، تو فوراً یہ گھوڑا میرے تابع ہو گیا۔ پھر یہ گھوڑے، اب ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ گھوڑے کا بدکنا اور سنبھلنا یہ دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کون ہے صحابی؟ یہ وہ جلیل القدر ہستی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جلیلہ میں 10 سال رہا۔ 10 سال میں سرکار کی زندگی میں ساتھ رہ کر حضور کو دیکھا، اور کبھی تہجد کے لیے سرکار دو عالم ہم کھڑے ہو جاتے۔ حضرت انس وہ واحد خوش نصیب ہے جو تنہا حضور کے ساتھ ٹھہر کر نماز پڑھتے تھے، اور ان کی ذات سے کوئی گناہ ہونے کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، مگر ان کے مراتب ہے۔ ہمارے پاس ہم حرام کھاتے ہوئے بھی ڈرتے نہیں، جھوٹ بولتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے، اور ان کا حال یہ ہے نماز میں ایک لمحے کے لیے بھی غفلت آ جاتی، تھوڑی دیر کے لیے کوئی خیال آتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی تو پریشان ہو جاتے، نہ معلوم آج مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی، اللہ کے بارگاہ میں ٹہرے ہوئے مجھے کسی غیر کا خیال آ گیا۔ پوری نماز ہماری غفلت میں گزر جائے اس کا احساس نہیں، نماز چھوٹ جائے تب بھی اس کا احساس نہیں۔ تو اپنے مسائل کا حل کہاں تلاش کرنا تھا؟ اب ایسے کے پاس گئے جو اور پریشان کر دیا۔ عامل کے پاس دوست نے کہا کہ بھائی ہاں تم پر بہت بڑا سایہ ہو گیا، بہت بڑا اثر ہو گیا، اس کو کروانے کے لیے اتنے لاکھ روپے ہوں گے۔ دینے کے لیے تیار ہو گیا مسلمان، اتنے لاکھ ہوں گے، ہاں لے لو، پہلے سکون مل جائے تو بس ہے۔ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ اب کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، اچانک کسی کا اثر ہو گیا، میرا کاروبار بیٹھ گیا، کسی کی نظر لگ گئی یا کسی نے کچھ جادو کرا دیا، اس کے پاس گئے اور وہ 1 لاکھ 2 لاکھ ہم سے چھین لیا، اور ہماری کاروبار کی ترقی کے لیے، پیسے اچھا آنے کے لیے اسے تعویذ دے دی۔ ارے اتنی تو عقل مسلمان کو ہونا چاہیے۔ یہ جو جتنے پڑھے لکھے ہو رہے ہیں، موسٹ گریجویٹ ہو رہے ہیں، ہم نے یہ پڑھا، یہ ڈگری حاصل کی، اتنی بھی عقل اس کو نہیں ہے کہ یہ جو پیسے زیادہ آنے کی تعویذ دے رہا ہے وہ خود ایسے 4 یا 10 تعویذ اپنے گلے میں ڈال لیتا، اس کو اور پیسے آ جاتے، میرے پاس سے پیسے کیوں لے رہا ہے وہ؟ اتنی لاجیکل بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر اس کے پاس پیسے زیادہ آنے، کاروبار اچھا ہونے کی تعویذ ہے تو وہ کاروبار وہی کر لیتا تھا، اور وہی تعویذ کئی طریقے سے بڑا چڑھا کر ڈال لیتا تھا۔ وہ تو ہمارے پیسے بٹورنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہاں سے رشتے بھی بگڑ گئے آ کے۔ یہ عامل جتنے بیٹھے ہوئے یہ کاروبار ہے، سرکار دعا، ہاں دم کرنا، دعا کرنا یہ بالکل صحیح ہے، مگر پہلے زمانے میں مسلمان جاہل بھی ہوتے تھے، بہت نادان ہوتے تھے، بہت نادان ہوتے تھے، مگر ایسے اس قدر
باغی اور اس قدر بے عقل نہیں ہوتے تھے. کم سے کم دم کرانے کے لیے مسلمان چاہے وہ کیسا بھی گناہگار ہوگا کسی پاکیزہ آدمی کے پاس جاتا تھا. کم سے کم لوگ نمازیوں کے آنے کے راستے پر کھڑے ہوتے تھے کہ یہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں, یہ دم کر دیں گے تو شفا ہو جائے گی. آج بھی یہ ماحول گاؤں کے لوگ, گاؤں میں رہنے والے غیر مسلموں کا عقیدہ ہے. کس کا؟ مسلمان کو ڈوب کر مرنا چاہیے. گاؤں میں رہنے والے غیر مسلموں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ شام مغرب کے بعد اپنے نظر لگے ہوئے بچے کو, بیمار بچوں کو لا کر مسجد کے دہلیز کے سامنے کھڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو بھی امام کی بات نہیں, مؤذن کی بات نہیں, وہ تو دم کریں گے. لیکن وہ ہر نمازی کسی کہتے کہ بھئی کچھ دم کر کے چلے جاؤ. ان کا غیر مسلم کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ نماز پڑھ کے آ رہا ہے, اللہ سے مل کے آ رہا ہے, یہ دم کرے گا تو شفا ملے گی. ان کا عقیدہ ہے کہ مسلمان اپنے مولا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, اس کا کلام پڑھتا ہے, اس کے پھونک میں وہ اثر ہے کہ نظر اتر جاتی ہے, بیماریوں سے شفا ملتی ہے. اور مسلمان ہے. اب وہ دور ایک تھا, اب یہ دور ہے کہ مسلمان ہی کافر بھیڑ چمار عامل کے پاس, منتر پڑھنے والے کے پاس جا کے منتر پڑھوا رہا ہے. اس کے پاس قرآن ہے, شفا جس میں اللہ نے رکھا ہے, جس کا نازل ہونا شفا ہے, جس کے پڑھنے والے کے وجود میں شفا ہوتی ہے, اور وہ ہے کسی غیر کے پاس اپنا سر جھکا کر کھڑا ہوا کہ میرے اوپر سے اس سائے کو ہٹا دو. اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, ارے انسان کو زام سے کہہ رہا ہے, تحقیق سے کہہ رہا ہے, اے انسان تجھ کو پیدا میں نے کیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, تیرے دل کی آہٹوں میں, دھڑکنوں میں کیا بات آتی ہے میں جانتا ہوں, مجھے معلوم ہے. زبان سے کہنے کی دور کی بات ہے, کیا کہہ رہا ہے, تیرے زبان سے الفاظ نکلنے کی بات اور ہے, تیرے دل میں جس کا خیال آتا ہے, جو ضرورت تیرے دل میں مسلتی ہے, میں اس سے بھی واقف ہو جاتا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ, کیسے واقف ہوتا ہوں؟ اب بندے کو یقین نہیں آتا کہ اللہ کو کیسے معلوم ہو جاتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی لیے آگے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ارے میں جو تیرے رگے جان سے زیادہ تجھ سے قریب ہوں. رگی جان سے زیادہ قریب, اس کو کبھی پکارے. کبھی یہ عقیدہ, میں شروع سے یہی بات اس لیے عرض کیا, ہمارا عقیدہ اللہ کے ساتھ بگڑ گیا. کیا بگڑ گیا؟ وہ جو قریب ہے اس کو قریب سمجھا ہی نہیں مسلمان. رگی جان سے قریب, رگی جان سے مطلب جان سے زیادہ کوئی قریب شے انسان کے نہیں ہے. جتنی قریب جان ہے اتنی کوئی شے نہیں ہے. جان قریب ہے. اللہ کہہ رہا ہے سب سے قریب تیرے جسم میں جان ہے, اس جان سے بھی زیادہ میں تجھ سے قریب ہوں. کیوں اتنا قریب ہونے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اے بندے, میں مجھے پکار نہ پلٹ کے, کیوں اس کے پاس جا رہا ہے؟ میں تیرے قریب ہوں, میں جانتا ہوں تیرے دل میں کیا آفت ہے. وہ صرف دینے کے لیے پہلے سے تیار ہے, اعلان کر رہا ہے, پتہ بھی دے رہا ہے. اس کو صرف پلٹنا ہے ایک دفعہ پلٹ کر مولا کو پکارنا ہے. نہ وہ علم سیکھے, نہ وہ گر ہمارے اندر وہ صلاحیت آئی. اسی لیے یہ در بدر کی ٹھوکریں مسلمان کھا رہا ہے. اور یہ تو یہ عورتیں بھی ان کے پاس پہنچ رہی ہے, عورتوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں, ہمارے مال دولت سے کھیلا جا رہا ہے. پہلے خیال آ گیا کہ ہمارا اس کے سوا کوئی اور نہیں. وہ بہت بڑے تعویذ دینے والے ہیں, ایک مرتبہ کر دیے تو پھر کچھ نہیں ہوتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ارے کئی کو بھائی اگر اتنے بڑے ہیں, اتنا بڑا اثر ان کے منتر میں, تعویذ میں ہے, اب یہ ظالم حکومتوں کو ہٹاؤ بول دو بس. کیوں یہ سب مسائل؟ کتنی بڑی رقم ہونا ہے جمع کروائیں گے ہم, کتنے لاکھ ہونا ہے جمع کروائیں گے. کوئی ایسی بڑی تعویذ لکھتے کہ ہمارے ملک سے, ہمارے ریاستوں سے, اسٹیٹ سے, ہر جگہ سے جو ہے ظالم حکمران ختم ہو جائے, انصاف پسند آ جائے. وہ ایسے تعویذ بنا کے دے دو, لوگوں کی معیشت سب کی درست ہو جائے, ایسا کام کریں گے. اگر کرنا ہے, ان کے گھروں میں بہت آفتیں ہیں, اس کی بیوی اس کے تابع نہیں ہیں, اور یہ دوسروں کو تابع کرنے کی تعویذ دے رہا ہے. ہماری بہن گئی, ہماری بیوی گئی, بھائی کچھ ایسی تعویذ دے دو میرا شوہر میری بات سننے لگے. اس کی بیوی خود اس کی فرما بردار نہیں ہے. میں کوئی اندازے سے نشانہ نہیں لگا رہا ہوں, بلکہ ہم اچھی طرح سے بغیر واسطے کہ ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو, ایسے عامی لوگوں کو کہ یہ حالت ان کی ہے. زندگی پوری اس کی ہماری برباد ہو گئی.
فوراً رجوع کرتے اللہ کی طرف، اور پہلے یہ وجہ تلاش کرتے کہ یہ آفت کیوں ہے ہمارے پاس۔ تو پہلے ہی سے یہ بات عرض کر رہا تھا، مصیبت آ گئی اس طرح کی تو اس کی وجہ پہلے دریافت کرتے۔ عقل مند وہ ہے کہ پہلے بیماری آنے کی وجہ کیا ہے، کس دروازے سے بیماری آئی، اس کو بند کرتا ہو۔ اب یہ تو نمازی نہیں ہے، اب کون سی ایسی تعویذ دنیا کی ہو سکتی ہے جو بے نمازی کے گلے میں جانے کے بعد بھی اس کے اندر اثر پیدا کرے؟ ہو سکتی ہے ایسا؟ کون سی ایسی تعویذ ہو سکتی ہے؟ گھر میں ہم بے نمازی ہے، ہمارے بے نمازی ہونے کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ سب سے بڑی لعنت اس کی ہے جو بے نمازی ہے۔ اب بے نمازی پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ جس کے بارے میں یہ طے کر لیا کہ اس پر لعنت برسنا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کسی عامل کے ذریعے سے، کسی اور کے ذریعے سے، کہ وہ جو ہے اس کے اوپر سے لعنت اور بے برکتیاں ہٹ جائے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا ہر مہینہ ہمارے گھر میں کوئی ایک آفت آ جاتی، کوئی ایک بیمار ہو جاتا یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا اس کا، جب بچے اچانک بیمار ہو جاتے، کچھ نہ کچھ حادثہ گھر میں ہو رہا ہے، کیا ہوگا؟ دیکھیے آپ کے گھر میں کچھ ہوگا۔ وہ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، گھر میں کون ہے ایسا؟ تو اپنے کو ہٹا کے دیکھنا چاہ رہے ہو، میں نہیں ہوں، گھر میں کہیں کونے میں کوئی جن وغیرہ شیطان ہے تو دیکھو، برا مت مانیے، ایک بات عرض کر رہا ہوں، آج کل شیطان کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ، کیونکہ انسان خود شیطان بن گیا، اس کے کام کوئی شیطان سے کم ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں کوئی ہے کیا، دیکھو ادھر ادھر، خود کو ہٹا لیے۔ اب وہ واقعہ ہے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ واقعہ بتائے، یہ تیلگو کی کتابوں میں بھی ہم نے اسکول میں پڑھا ہے۔ واقعہ اصل ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا۔ ایک استاد تھا ہوشیار، اس کے 10 بیوقوف شاگرد تھے۔ وہ استاد اپنے شاگردوں کو کبھی کام نہیں بولتا تھا، کبھی کام بولا تو وہ بیوقوف تھے، کم عقل تھے، اس لیے کام کو خراب کر دیتے تھے۔ وہ شاگرد ہمیشہ یہ تمنا رکھتے تھے کہ استاد کبھی تو ہم سے کچھ خدمت لے لے۔ ایک دن آ کر کہنے لگے، استاد ہمیں آپ کی خدمت کا موقع دیجیے۔ تو خدمت کا موقع دے دیا، بڑے بے چین تھے وہ، خدمت کا موقع دے دیا اس نے۔ کہا کہ خدمت یہ ہے کہ جاؤ، بہت آسان خدمت ہے، آسان کام ہے، جنگل کو جاؤ اور لکڑیاں چن کے لے کے آؤ، اور جنگل کو جانے کے راستے میں چھوٹا سا تالاب ہے، اس کو پار کر کے جانا ہے۔ تو استاد نے کہا تم جانے کے بعد جب واپس لوٹو گے تو لوٹنے کے بعد، جانے کے بعد اور لوٹنے کے بعد، وہ تالاب پار کرنے سے پہلے اور بعد میں گن لو اپنے آپ کو کہ تم باقی پورے 10 کے 10 ہے یا نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، استاد کی وصیت لے لی اور گئے، اور سارے لکڑیاں چن کے آ گئے۔ واپس جب آئے تالاب سے عبور کر کے تو کہا جو استاد کی نصیحت ہے کہ آپس میں جب لوٹ کر آئے تو ہم آپس میں سب کی گنتی کر لیں کہ سب برابر یا نہیں ہے۔ جاتے وقت 10 تھے، واپس میں 10 ہے یا نہیں ہے، تو ایک ٹھہر گیا اور 9 کو سامنے ٹھہرا دیا اور سارے 9 کی گنتی کر لیا۔ 1 2 3 4 9 ہو گئے، ارے 10 نہیں ہے بھائی۔ اس نے کہا کہ تمہیں گنتی صحیح نہیں آئی، میں صحیح گنوں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو آپ انجوائے کیجئے، اس کے بعد ہم نتیجے پہ آئیں گے کہ یہ بیوقوف کون کون ہے آخر۔ اب ہر ایک آ کر سامنے ٹھہرتا اور 9 کی گنتی کرتا، کیونکہ 10واں یہ ہے، اس کی گنتی نہیں کرتا تھا۔ آخر میں سارے گنتی کر لیے لیکن 9 ہی ثابت ہوئے، جو بھی آتا 9 کو سامنے ٹھہرا کے گنتی کر لیتا۔ اب یہاں تک کہ فیصلہ ہوا کہ اب 9 ہی ہے، روتے پلاتے اب استاد کے پاس گئے، غضب ہو گیا، اے ہمارے استاد ہم 10 گئے تھے، 9 ہی ہے۔ استاد نے کہا کہ ٹھہرو، ارے تم تو پورے ہی ہے۔ استاد نے پہلے پوچھا کہ وہ 10 جو گم گیا تھا وہ کون ہے بتاؤ، وہ کون ہے؟ اس کا نام ہی نہیں معلوم، کیونکہ وہ گما ہی نہیں ہے، گنتی کرنے نہیں آیا ان کو۔ تو باقی سب کی گنتی ہو گئی اب۔ تو استاد نے کہا کہ ارے تم 10 تھے، کیسا گنتی کیے؟ کہا کہ 9 کو سامنے رکھتے ایک کیا ٹھہرتا۔ کہا کہ وہ جو ایک ٹھہر کر گن رہا ہے اس گنتی سے اپنے آپ کو گنایا نہیں گنا؟ کہا کہ نہیں گنا، اپنے آپ کو چھوڑ کے گنا ہے۔ گنتی تو یہاں سے شروع کرنا تھا کہ میں ایک ہوں، اس کے بعد دوسرا ہے، تیسرا ہے، یہاں سے گنتی ہونا تھا۔ استاد نے کہا یہی تمہاری بیوقوفی ہے، اس لیے میں تم سے خدمت نہیں لیتا۔ ہمارا بھی حال یہی ہے، ہم بھی انہی بیوقوف شاگردوں کی طرح ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، پہلے گھر میں کوئی بلا آ گئی ہے تو میری وجہ سے تو نہیں، کسی اور کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس ایک کی وجہ سے ہی گھر میں بلا ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے۔
उस एक की वजह से ही है। और वो साहब कह रहे हैं कि हमारे घर में कोई है क्या, देखो आप। कहा कि आप नमाज पढ़ते? नहीं, नमाज पढ़ने वक्त नहीं, फुर्सत नहीं है। अच्छा, वो फला दरगाह के बाद जाके बकरा ज़िबा करने, बाल वगैरह मुंडवाने, और वो आमिर काकी बेंगलुरु में है, कहते उसके पास जाने के वास्ते वक्त है। अब घर के पीछे मस्जिद है और 2 कदम जाकर अल्लाह से पूछने की सलाहियत नहीं है और ये तौफीक नहीं है। अब ये समझते हैं कि भाई नमाजें पढ़ने से होता क्या, अल्लाह से बोलने से होता क्या, अल्लाह से फिर मुसलमान क्यों है, किस बात पे अल्लाह के जात पर ईमान लाए? क्या वो अर्श पे बैठा है? क्या अल्लाह के जात पर ईमान लाने का मतलब यह है कि हम सिर्फ मान लिए जुबान से कि अल्लाह मारब है? ईमान का मतलब यह है कि जिस पर ईमान लाए हैं वो हमेशा साथ है, मदद करता है, सुनता है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कुरान कह रहा है हम इससे ज्यादा, तुम्हारे शहरक से ज्यादा करीब है, शहरत से ज्यादा करीब है। एक है माइयत होता है, साथ होना, साथ का मतलब हमारे बराबर। अल्लाह साथ नहीं कह रहा, करीब का मतलब यह है, करीब का मतलब यह है कि साथ में फासला होता है, कुर्बत में फासला नहीं होता। ऐ बंदे, मैं तेरे साथ ऐसा हूं कि तेरे और मेरे दरमियान फासला भी नहीं है, मैं इतना करीब तेरे साथ हूं। उसको नहीं पुकारा, कभी समझा भी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला इस तरह करीब है, और ऐसा समझाने वाले के साथ भी कभी हमने नहीं बैठा। तो हमारा हाल ये हो गया। अब जिस आमिल के पास जा रहे हैं अब उससे तो लोग अट्रैक्ट है कि हमारे जहनों में है सवालात, भाई वो तो पूरा बता दिए कि मेरे बारे में क्या क्या है। अब उनकी हिस्ट्री सुनिए आमिलों की क्या होती है, आपको तो नहीं मालूम। ये अमलियात सीखना, आज आपको उसकी ट्रेनिंग भी मुख्तसर कराऊंगा, आप भी सीख सकते, बहुत आसान फन है। एक अच्छा आमिल जैसा चाहे बनने के लिए पहले उसके पास एक शैतान अपने ताबे कर लेते हो। जिन्नात एक है, शैतान एक है। जिन्नात जितने भी है, जैसे इंसान है जिन्नात भी वैसे मिजाज के है। इंसान में जैसे कुछ अच्छे कुछ खराब है, कुछ अच्छे भी है खराब है इंसान में, उसी तरह जिन्नात में कुछ अच्छे है कुछ खराब है। जो खराब है उसको शयातीन कहते, वो किसी एक शैतान सिफत जिन को अपने ताबे कर लेते। ताबे होना असल में शैतान को ताबे करना नहीं है, बल्कि हकीकत में ये उसके ताबे हो जाता। ये उसके ताबे होने के लिए क्या करना पड़ता? जितने कबीरा और गलीज गुनाह है वो गुनाह सब करने के बाद वो शैतान ताबे होता, बगैर किसी गुनाह को छोड़कर। और वो जितने बड़े बड़े गुनाह है उन गुनाहों को भी बड़े खतरनाक अंदाज से करना पड़ता। एक आम अजनबी औरत से जिना करना, नौज़ बिल्लाह सुम्मा नौज़ बिल्लाह, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा, अल्लाह की रहमत से उसकी नजर इनायत से दूर होने की बात है। लेकिन सिर्फ ऐसे गुनाह से भी वो शैतान ताबे नहीं होता। फिर कब ताबे होता? वो रिश्ते जो इंसान पर हराम है, जैसे माँ बेटी बहन, ये जो हराम रिश्ते हैं, ऐसे रिश्तों से जिना करने के बाद शैतान हमारे ताबे होता, वो ऐसे एक आमिल के ताबे होता। और हराम का मतलब एक सूद है, हराम माल है, झूठ बोलकर कमाने का माल है, ये तो हराम है। लेकिन सिर्फ ये हराम खोरी से भी खुश नहीं होता, बल्कि नजासत, यहां तक कि ऐसे आमिल जो शैतानों को मुआक्किल बनाकर रखते हैं, उनकी अलामत क्या है? वो नजासत पेशाब तक पीते हैं वो। अब वो करेंगे तो ही शैतान उनके साथ होगा, उसकी बात मानेगा। पेशाब पीते हैं, अपनी गिलाजत खुद खाते हैं। यहां तक के वो जो तावीज लिखते हैं, वो औरत के माहवारी के जो दिन होते हैं उसमें जो खून बरामद होता है, उस खून से तावीजों को लिखते हैं। उसके बाद ही शैतान उनकी बात को मानता। मैं ये बात गलत कह रहा हूं, तहकीक करके देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हालात इनके होते, उसके बाद वो शैतान ताबे हो जाता है। अब इसमें और खतरनाक चीजें हैं जो यहां मेहराब में ठहरकर पाकीज़ा मकाम पर उसका तज़किरा नहीं कर सकते। अब मैं इतने जो किया हूं इस पर मुझे तौबा करना पड़ेगा, इस्तिग़फ़ार करना पड़ेगा। ये जो अल्फाज नकल किया हूं, अब इसके बाद जितने भी है वो इससे खतरनाक है, उससे खतरनाक है। तो ये करने के बाद एक शैतान उनके ताबे हो जाता। अब जो आदमी उनके पास कुछ अपने मसले के वास्ते आया तो फौरन वो उस शैतान सिफत जिन को भेज देता कि जाओ इसके हालात मालूम करके आओ। और जिन्नात के अंदर अल्लाह ताला ये सलाहियत रखा कि वो गुजरे हुए माजी के करीब चंद दिन में, जो 2-3 दिन या चंद दिन पहले जो हालात गुजरे इंसान के, वो अच्छी तरह मालूम कर सकता है।
کیونکہ انسان کا گزرا ہوا حال سب ریکارڈ ہوتا ہے، جس طرح ہمارے کیمرے میں کیمرہ رکھنے سے ریکارڈ ہوتا ہے، وہ ریکارڈ رہتا ہے. وہ گھر جاتا ہے اس کے، اور اس کے سارے حالات جو تھوڑی دیر پہلے گزرے وہ معلوم کر کے آ جاتا. اب وہ بیٹھتے ہی وہ عامل صاحب اتنا جلد وہ کام کر کے آتا کہ اس کے دروازے سے آ کر عامل کے قریب بیٹھنے سے پہلے وہ ساری رپورٹ لے لے کے یہ جن شیطان آ جاتا اس کے پاس، اور سارا بیان کر دیتا کہ بھئی اس کا نام یہ ہے، اس کی بیوی کا نام یہ ہے، اس کے گھر میں اتنے افراد ہے. اب وہ بیٹھتے ہی نام لے کے بولتا آئیے عبدالشکور صاحب آئیے بیٹھیے. نام لے کے بول دیا. ارے میرا نام اس کو کیسے معلوم ہوا؟ مسجد کے امام صاحب کو، خطیب صاحب کو میرا نام نہیں معلوم، اس کو معلوم ہے، لہذا یہ بڑا باخدا ہے. نام بتا دیا. کہا کہ تم میری آفت، یہ بولنے سے پہلے وہ بول دیتا کہ بھائی تم کیوں آئے مجھے معلوم ہے، تم اس وجہ سے آئے یہ معلوم ہے. اب تم صبح میں جو ہے جو ناشتہ کر کے آئے تھے، روٹی تھوڑی سی جل گئی تھی، تم بیوی پر برس کے لڑ کے آئے تھے، یہ بھی بتا دیا. یہ کام ہوا کیسا، اس کو ساتھ رکھ لیا. اس کو ساتھ رکھنے کے لیے، شیطان کو ساتھ رکھنے کے لیے یہ سارے گناہ کیا ہے. یہ بتاتے ہی یہ بالکل مطمئن ہو گیا کہ اب یہی میرا پروردگار ہے، یہی میرے تمام غموں کو دور کرنے والا ہے. پورا بھروسہ اس کا ہو گیا. یہ لوگ کہتے ہوئے میں سنا ہوں، یہ بتائے ہیں، یہ بتائے ہیں، یہ سب بتا دیا. بھائی یہ سب بتا دیے، گزرا ہوا بتانا کوئی کمال نہیں ہے. گزرا ہوا بتانے کے لیے وہ کیمرے کو بتا سکتے، اس سے تو اچھے ہے. کل رات کیا ہوا، مسجد خالی تھی، کیا ریکارڈ ہوا، سب کیمرے کھلے ہوئے، وہ تو ہی بتا سکتے وہ. لیکن اصل پوائنٹ یہ ہے کہ جو گزرنے والا ہے وہ ذرا بتا کے دیکھو. وہ بتا نہیں سکتے. اب دیکھ لیے کہ یہ کیوں آیا ہے، جھگڑا کر کے آیا، گھر میں کون اس کے موافق ہے، کون اس کے مخالف ہے، اس کے سپورٹر کون ہے اور اس کے سپورٹ میں کون نہیں ہے، وہ سب سنا دیا. اب گھر میں جو ہے بیوی پہلے سے مخالف ہے یا کوئی بھاوج مخالف ہے تو یہ بول دیتا کہ بھئی اصل میں تمہارے اوپر اثر ہوا وہ جو تمہاری بھابی یا بھاوج تم پر کرا دی، پہلے سے یہ مخالف ہے، اور اس کے بولنے کے بعد اس کو بالکل کلیئرٹی ہوگی، ہاں یہ تو پہلے سے میرے خلاف ہے، اب اس طرح سے کرانے میں کوئی شک نہیں ہے. یقین بھی ہو گیا اس کو. اب اس کا کیا گیا، آپس میں توڑنے والا، جھگڑے پیدا کرنے والا کبھی انسان نہیں ہو سکتا. وہ ہمارا مہربان نہیں ہو سکتا. مہربان وہ ہے بھئی انسان ہے، غلطی ہوتی، معاف کر کے چلو. یہ کہنے والا اگر یہ کہے مسجد کے ممبر و محراب سے تو اس کو نہیں مانتے. بھئی انہوں تو اتنی بڑی غلطی کرے، کیسا معاف کرنا، ان تو ہماری عزت کے ساتھ کھیلے، اب معافی مانگنے کے لیے ہم کیوں معاف کریں گے. یہ نہیں مانتے. اگر کوئی ہاں یہ تمہارا بڑا دشمن ہے، بتاؤ کون سی تعویذ دوں، اس کے لیے تیار ہو گئے. اب یہاں دیکھیے، کوئی انسان کسی انسان کی برائی سوچتا ہے تو وہ برا جو اس کی برائی سوچا ہے اس کے برباد ہونے سے پہلے یہ اس کی بربادی سوچنے والا برباد ہو جاتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے. کوئی بندہ کسی بندے کے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھا بنانے سے پہلے اس کو اچھا کر دیتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی کی مصیبت دنیا میں دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی ساری مصیبتیں دور کر دیتا. یہ حالات ہے وہاں. اب کچھ تو ایسے ہیں جن کے پاس وہ اتنے بڑے عامل نہیں ہوتے، جن کے پاس کوئی شیطان وغیرہ نہیں رہتا، ان کے پاس بھی بہت سے مسائل ہے. وہ ایک شعبدہ بازیاں ہیں، کرنے کے بہت سے طریقہ ہے، اس کے بہت سے کیمیکلز ہے. اب نیمبو منگا لیتے کہ بھئی اتنے نیمبو لے کے آؤ. اب ایک برتن میں جو ہے ایک کیمیکل ہے، اس کو اچھی طرح سے اس برتن میں لیپ دیتے اور وہ نظر بھی نہیں آتا. جیسے وہ نیمبو کاٹیں گے اس پر خطرہ گرے گا تو وہ لال رنگ کا بن جاتا اور گاڑا لال رنگ کا بن جاتا. سمجھ گئے کہ دیکھو یہ خون نکل رہا ہے، تم پر کوئی کرا دیا، اس کی علامت ہے. یہ مسلمان چل رہا ہے، یہ علامت ہے ہم پر کرانے کی. اب کوئی عامل یہ بولنے والا ہے تم بے نمازی ہو اس لیے یہ نحوست ہے، کوئی بولا آج تک؟ یہ خیر خواہ ہے ہمارا. تمہاری کمائی کیا ہے؟ تم حلال کماتے ہو یا حرام کماتے ہو؟ حرام لقمہ اندر جانے کے بعد اس سے نیکی اور سکون دل اس کو حاصل ہو سکتا ہے. یہ کوئی نصیحت نہیں کیا، کیونکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پہلے سے جو خاندان میں افراد لڑے ہوئے ہیں اس کو اور لڑوا دے اور آگ کو بھڑکا دے اور آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے. کر دیے یہ سارے تماشے. سکون کس کو ملا؟ سکون اس کو ملا نہ اس کو ملا، دونوں کو بھی نہیں ملا. اب آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں گا. اب بہت سے ایسے ہیں جو ایک اندازے پہ تعویذ دے دیتے.
نام وغیرہ نہیں لوں گا اس لیے غیبت نہیں ہوگی. ایک خاتون آئی، اب اس نے ایک صاحب سے، مسلمان بھی ہے، کہا کہ میں شادی شدہ ہوں لیکن کسی غیر مرد سے میرے تعلقات ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے شوہر کو اس کا پتہ ہو گیا، کوئی ایسی تعویذ دے دیجئے کہ میرے شوہر کو اس کا پتہ نہ چلے. یہ معاشرہ ہے ہمارا. میں 100 بار استغفار کر رہا ہوں اللہ سے یہ سناتے ہوئے، مگر کیا کروں، معاشرہ ایسا ہو چکا ہے ہمارا. بولیں گے تو کب کہاں بولیں گے ابھی. اب اس نے تعویذ دے دی. کس کی تعویذ؟ ناجائز تعلقات پیدا کرنے میں سہولت کے لیے تعویذ ملی. اب ایک تعویذ ایسی تو لینا تھا، کوئی ایسا تعویذ ہے تو والا دینے والا ہے ہم کو بتا دے کہ بھائی ایک بے نمازی ہے، تعویذ کے ذریعے سے نمازی بن جائے. ایک تعویذ میں خرید کے لاؤں گا، سب کو تقسیم کر دوں گا. بہت آسان، اتنے بیانہ کرنے کی ضرورت نہیں، پھر آئندہ جمعے سے کبھی آنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہم کو. وہ تعویذ ایسی تعویذ جس سے بے نمازی نمازی بن جائے، گناہ گار متقی پرہیزگار ہو جائے، ایسی تعویذ اگر کوئی لکھنے والا ہے تو یہ ہم کو بتا دے. ہم اپنے خرچ سے تعویذ خرید کے ہر ایک گلے میں ڈالیں گے. اگر پھر وہ نمازی نہیں بنا تو اس کا گلا پکڑیں گے پھر. اب یہ ہوا حال کہ اس نے تعویذ دے دی، جاؤ یہ تعویذ رکھ لو. اس کے لیے 40,000 روپے لے لیے. جاؤ یہ تعویذ تم اپنے پاس رکھو اور جس کے تم عاشق ہو اس کے بھی گلے میں ڈال دو. اب شوہر کو معلوم ہو گیا، وہ پہلے سے زیادہ مار پیٹ کرنے لگا اس خاتون کو. کہا پہلے تو مجھے گمان تھا کہ تیرے کسی سے تعلقات تھے، اب یقین ہو گیا کہ ہاں یقینی تعلقات تھے. یہ بات باہر آئی کیسے؟ وہ خاتون اس عامل صاحب کے پاس آ کر گڑبڑ کرنے لگی، شور لوگوں کو جمع کر دی کہ انہوں نے غلط تعویذ دی. جب پوچھا گیا کہ غلط تعویذ کیا تھی، تب اس نے بتایا کہ میں کسی سے عشق رچا رہی تھی اور اس سے تعویذ مانگی. تعویذ دینے کے بعد شوہر اور مار پیٹ کرنے لگا. بیوقوف کون ہے؟ اس کا تو گلا پکڑیں گے، اس کے بارے میں تو بات پوسٹ مارٹم اس کی بعد میں کریں گے. یہ گئی کیوں ہماری بہن ایسے کے پاس؟ غلطی جانے والے کی ہے. سب سے زیادہ آج کھل گئے ہیں. آج سب سے بہت حد و انتہا نہیں ہے. پہلے کہیں کہیں رہتے تھے، آج تعویذ کے لیے آپ کو اب کیا مثالیں دیں گے. ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ایسے. ایک ڈھونڈو ایسے 1000 کیوں ہو گئے؟ لوگ ایسے ہو گئے. میں کسی عامل کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں کہ وہ عملیات چھوڑ دے، وہ کیا ہے، اس کی تو زندگی خراب ہو گئی، مگر بات ان کی ہے جو ان کے پاس جا کر ان کی اہمیت اجاگر کر رہے ہیں. آج شہر وجےواڑا میں سب سے زیادہ دکانیں کون سی ہے؟ کھانے پینے کی. یہ بات غلط ہے تو اٹھ کر کوئی بتا دے مجھے. نہیں ہے بات غلط ہے، آپ بول رہے سو. اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے اندر کھانا پینا مزیدار چیزیں کھانے کا بہت بڑا ہوکا ہو گیا، اس لیے وہ دکان بن گئے. اسی طرح جو بھی دکان زیادہ لگیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کسٹمر زیادہ ہو گئے، اس لیے دکان زیادہ ہو گئے. تم بات مسلمانوں کی ہے جو ایمان لائے اللہ کی ذات پر کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے قریب ہے. یہ مسلمان اگر یقین رکھتا، اس کو یہ بات معلوم ہوتی تو وہ اللہ سے کیوں نہیں پوچھتا تھا. اور جتنے بڑے بڑے اکابر گزرے اور ہمارے اسلاف میں گزرے ہیں، انہوں نے اللہ سے مانگ کر کیا کیا نہیں لیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو اندھے پیدا ہوئے، نابینا پیدا ہوئے. ان کی ماں تھی، اللہ کے ان کو سامنے رکھ کر مصلی کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر دعا کرنے لگی، اے پروردگار، آنکھ دینے والا تو ہے، آنکھ لینے والا تو ہے. اگر تو تیری جانب سے آنکھ ملتی تو میرے اس بچے کو آنکھ دے، میں تیرے محبوب کے دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. آپ فرماتی حالت سجدہ میں غنود کیا گئی اور خواب میں آقا دو جہاں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو اے مائی، تیرے بچے کو آنکھ آ گئی، اب تیرا کام ہے کہ تو اس بچے کو میرے دین کے لیے قربان کر. پھر وہ امام بخاری بنے، ان کی کتاب قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب بنی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، سب سے بڑی کتاب بنی. اللہ سے مانگے، کہیں سے تعویذ نہیں لیے، بچے نہیں ہیں کسی کے پاس گئے، کاروبار صحیح نہیں ہے کسی کے پاس گئے، بیٹھ کر اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے ذات سے وابستہ ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے علاوہ کم سے کم آیت الکرسی پڑھ دیتے. کہیں جنات ہے، کہیں کوئی سایہ محسوس ہوا، آیت الکرسی پڑھ دیتے اور دم کر دیتے، اے اللہ یہ تیرا کلام ہے. ارے کلام کون سا ہے؟ کسی عامل کے ہاتھ میں اس کے پھونک میں برکت ہے؟
जो अल्फाज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हैं, उन अल्फाज की बरकतों की कौन इंतहा बता सकता है? ये तसव्वुर करके जो आयत पढ़ेंगे, ये वो लफ्ज है जो जुबान रिसालत से निकले हुए हैं, वही अल्फाज हमारे सामने हैं। जितने अंबिया के पास किताबें आए हैं वो आसमान से लिख कर उतारे गए हैं। एक कुरान है जो आखाए दो जहां के कल्ब अतर पर नाजिल हुई और अल्लाह के रसूल ने अपने जुबान से अदा करके बताया। तो दोस्तों, पहले अपने गुनाहों का जायजा ले। मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूं जिसकी वजह से ये नसीहत है, ये नहूसत आ रही है मेरे घर में, ये बीमारी आ रही है, बेनमाज घर पाक साफ नहीं। याद रखिए, पाक साफ घर नहीं है, शैतान के लिए दरवाजा पूरा खुला रख दिया हमने। नजिस नापाक रहने वाली औरतें पाक माहवारी खत्म होने के बाद भी बाल खुले रख के फिरते घर में, पर्दा सर से जो है पल्लो नहीं डालते, बाल लटकी हुई औरतों के शयातीन दिलदादा हो जाते और उनके अंदर सरायत कर जाते। बेवजू रहने वाले के लिए शयातीन के लिए दरवाजा खुला हुआ है। अगर कोई हम पर कोई जादू करवा रहा है, मालूम है, आप एक अमल कीजिए, बावजू रहिए, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़िए, उसके बाद अगर असर हुआ हमारा गला पकड़ लीजिए, छोड़ देंगे मजहब अगर नहीं है तो। ये मुमकिन ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया अल वुजू सिलाहुल मुमिन, वुजू मोमिन का हथियार है। वुजू का मतलब पाकीज़ा रहना। ये जिस्म की पाकीज़गी की बात हो रही है। जिस्म पाकीज़ा है तो उसकी अलामत यह है कि शयातीन असर नहीं करते। अगर दिल पाक हो जाए तो फिर तो क्या कहना। ये शयातीन और ये जो असरात है, ये तो फूंक मार के, तावीज लिख के, गले में लटका के दूर करने के हैं। इससे मुसलमान परेशान है। तो वो जो दिल पे बैठा हुआ है अल्लाह के रास्ते से हटाने के लिए, उसको कब दूर करेंगे? उसको तो फूंकने से नहीं जाता वो। ये सब मुसलमानों को नहीं होना। मेरा काम बन गया, मुझे सुकून मिल गया तो बस है। मेरे अंदर कुफर तो आ जाए, ईमान तो चला जाए, कुछ भी हो जाए। अगर ये बैठे हैं कर लीजिए, मगर एक वक्त तैयार है। याद रखिए, जो अल्लाह को छोड़कर गैर के पास हाथ बढ़ाया, अल्लाह के मदद से अपने आप को रूगर्दानी किया, तो उसको कभी भी सुकून नहीं मिला। तावीज मिल जाएगी, मंत्र वगैरह मिल जाएंगे, सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह की बारगाह में जो पलट कर मांगा, अल्लाह इस मुसीबत को, मरीज भी तेरा है, अल्लाह मर्ज भी तेरा है, दवा भी शिफा भी तेरी चाहिए, ये मांगता अगर मुसलमान, शिफा वगैरह बाद मिलेंगी, पहले अल्लाह इसके दिल को मुतमईन कर देगा कि बंदा मेरी बारगाह में आया है, मुझसे पूछ रहा है। सबने पूछ कर मांग लिया, हमने पूछा नहीं, मांगा नहीं, इसलिए हम महरूम है। तो दोस्तों, बात यह करना है, हमारे मुआशरे में अल्लाह के जात से ताल्लुक खत्म होता जा रहा है। हम गैरों के पास जा रहे हैं, अपनी जिंदगी और आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं, दुनिया भी बर्बाद है। लिहाजा अल्लाह को करीब समझे, यकीन करे, उसको पुकार कर को देखे। 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत रखने वाला बंदा पुकारा तो वह हाजिर क्यों नहीं हो? अरे हाजिर होना जाना तो दूसरे की बात है, हमेशा करीब ही है, उससे ताल्लुक पैदा करे, उसकी जात में पहले कदमों में सर झुकाए और तौबा करे कि मेरी गलती क्या है, तौबा करे, उसके बाद फिर दुआ मांगे। और गुनाह को छोड़कर ये मांगने का सिलसिला शुरू कर कीजिए, इंशाअल्लाह बरकतें हमारे घरों को दस्तक देगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह जो कुछ कहा गया, सुना गया, अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे हाल पर रहम व करम फरमा, हमारे जान माल इज्जत व आबरू का तो मुहाफिज बन जा। तुझे वास्ता है तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि